وزیر داخلہ کی امریکی سرمایہ کاروں کو دعوت، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یو ایس چیمبر آف کامرس میں امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات کی، جس میں مائننگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ نے کانکونی اور آئی ٹی سیکٹر میں امریکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی اور کہا کہ یو ایس پاکستان بزنس کونسل پاکستان میں سرمایہ کاری کی بے پناہ مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس موقع پر محسن نقوی نے پاکستان میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کے مسائل سنے اور کہا کہ امریکی کمپنیوں سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کو ترجیحی بنیادوں پر خصوصی سہولتیں دینے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ برآمد کنندگان اور پرچون فروش کے مقابلے میں تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس میں حصہ 300% سے زائد۔ برآمد کنندگان اور ریٹیلرز کی مشترکہ ٹیکس کے مقابلے میں بھی تنخواہ دار طبقے نے پہلے 6 ماہ جولائی تا دسمبر کے دوران زیادہ انکم ٹیکس ادا کیا۔ آئی ایم ایف کے مطالبے خاص طور پر وہ افراد جو ماہانہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ تنخواہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس سلیبس کی شرح کو بڑھایا گیا۔ موجودہ رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مالی سال ہوگا جب حکومت تنخواہ دار طبقے سے 30 جون 2025 تک قومی خزانے میں 500 ارب روپے کی خطیر رقم جمع کرنے پر مجبور کرے گی۔ ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کے دوران جو 30 جون 2024 کو ختم ہوا، تنخواہ دار طبقے سے 367 ارب روپے جمع کیے تھے۔ اب آئی ایم ایف کے $7 ارب کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت زیادہ آمدنی والے سلیبس کے لیے ٹیکس کی شرح 40% تک بڑھا دی گئی ہے، جس کا نتیجہ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ کی صورت میں نکلا۔ حکومت کے پاس وقت ہے، چاہے تو ابھی کمیشن کا اعلان کر دے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات بہترین راستہ ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے تھے۔ تحفظات کے باوجود ہم نیک نیتی سے مذاکرات میں بیٹھے تھے، بڑی فراغ دلی سے ہم نے مذاکرات شروع کیے تھے۔ حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہے تو ابھی کمیشن کا اعلان کر دے۔ کمیشن میں یہ بھی طے ہونا تھا کہ اس میں کون سے جج اور ٹی او آرز کیا ہوں گے۔ یہ بھی طے ہونا تھا کہ کمیشن میں وقت کتنا لگے گا اور کیا کچھ ہوگا۔ کمیشن بنانے کے لیے کوئی اقدام نہیں لیا گیا۔ کچھ نہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کی کمیشن بنانے کی نیت ہی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی 28 جنوری کی تاریخ رکھی ہے، ہم نے 16 جنوری کو کہا تھا کہ آپ 7 دن میں کمیشن کا اعلان کریں۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ہفتہ وار مہنگائی دہائی کی کم ترین سطح تک پہنچ گئی، 3% سے نیچے آنے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کے دباؤ تیزی سے کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ حساس قیمتوں کے اشاریے۔ ایس پی آئی نے 23 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے سالانہ بنیادوں پر صرف 0.52% اضافہ ریکارڈ کیا۔ یہ پچھلے ہفتے کے 1.16% کے مقابلے میں نمایاں کمی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ مسلسل چوتھا ہفتہ ہے جس میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، جو دسمبر 2024 کے اختتام پر ریکارڈ کی گئی 5.08% سے کم ہو گئی ہے۔ حساس قیمتوں کے اشاریے میں کمی، جو کہ بنیادی اشیاء پر مختصر مدتی مہنگائی کا پیمانہ ہے، نے ماہرین معیشت کو جنوری کے صارف قیمت اشاریے پہ نمایاں کمی کی پیش گوئی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ رجحان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپنی پالیسی ریٹ، جو اس وقت 13% ہے، کم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔